اللہ پر بھروسہ۔ جامع ترمذی نمبر 2344 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ اگر لوگ واقعی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں تو وہ انہیں ایسے ہی رزق دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے۔ وہ اپنے گھونسلے صبح بھوکے چھوڑتے ہیں اور شام کو سیر ہو کر لوٹتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی پر واقعی بھروسہ وہ چیز ہے جو دل میں محسوس ہوتی ہے لیکن اعضاء سے ثابت ہوتی ہے، یعنی جب کوئی اللہ تعالیٰ کی سچی اطاعت کرتا ہے، اس کے احکام کی تعمیل کرتا ہے، اس کی ممانعتوں سے اجتناب کرتا ہے اور تقدیر کا مقابلہ صبر کے ساتھ کرتا ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات۔ باب 65 میں طلاق، آیت 3، اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے کافی ہے۔ توکل کا وہ پہلو جو داخلی ہے، اس میں پختہ یقین رکھنا شامل ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کسی کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اور دنیاوی اور دینی معاملات میں نقصان دہ چیزوں سے بچا سکتا ہے۔ ایک مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ دینے، روکنے، نقصان پہنچانے یا فائدہ پہنچانے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ ایک مسلمان حقیقی معنوں میں اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ ہر وہ چیز جو ان کی زندگی میں ہوتی ہے، جس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ اکیلے کرتا ہے، اس میں شامل ہر فرد کے لیے بہترین ہے، چاہیے ان کے لیے اور دوسروں کے لیے واضح نہ ہو۔ باب 2 البقرہ، آیت 216۔ لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر صحیح معنوں میں بھروسہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب مہیا کیے ہیں، مثلاً دوا استعمال کرنا چھوڑ دے۔ جیسا کہ زیر بحث مرکزی حدیث میں واضح طور پر ذکر ہے کہ پرندے اپنے گھونسلے چھوڑ کر رزق کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ طاقت اور اسباب کو اسلام کی تعلیمات کے مطابق استعمال کرتا ہے تو وہ بلا شبہ اس کی اطاعت اور بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا ظاہری عنصر ہے۔ یہ بات بہت سی آیات اور احادیث میں واضح ہو چکی ہے۔ باب 4 النساء، آیت 71۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، احتیاط کرو۔ در حقیقت ظاہری عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی کیفیت ہے۔ ظاہری روایت کو نہیں چھوڑنا چاہیے، خواہ وہ باطنی اعتبار کا مالک ہو۔ اعمال اور اللہ کی طرف سے فراہم کردہ ذرائع کا استعمال اس پر بھروسہ کرنے کا ایک پہلو ہے۔ اس سلسلے میں اعمال کو 3 اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اطاعت کے وہ اعمال ہیں جن کا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حکم دیتا ہے تاکہ وہ دونوں جہانوں میں امن اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ یہ دعویٰ کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو امن اور کامیابی عطا کرے گا، ان اعمال کو ترک کرنا محض خواہش مندانہ سوچ ہے اور اسلام میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ دوسری قسم کے اعمال وہ اسباب ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بنائے ہیں کہ لوگ اس میں سلامتی کے ساتھ رہیں، جیسے کہ جب بھوک لگے تو کھانا پینا، پیاس لگنے پر پینا اور سرد موسم میں گرم کپڑے پہننا۔ جو شخص ان چیزوں کو ترک کر کے اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے وہ قابل ملامت ہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص قوت عطا کی ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے بغیر ان ذرائع سے بچ سکیں۔ مثال کے طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی وقفے کے دنوں کے روزے رکھتے تھے، لیکن دوسروں کو بھی ایسا کرنے سے منع کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کھانے کی ضرورت کے بغیر براہ راست مہیا کیا تھا۔ اس کی تصدیق صحیح بخاری نمبر 1922 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چوتھے خلیفہ علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ کے لیے دعا فرمائی تاکہ وہ زیادہ سردی یا گرمی محسوس نہیں کرے گا۔ اس کی تصدیق سنن ابن ماجہ نمبر 117 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص ان ذرائع سے منہ موڑ لے لیکن اسے اللہ تعالیٰ اور لوگوں کے فرائض میں کوتاہی کے بغیر صبر کرنے کی طاقت فراہم کی جائے تو پھر یہ قابل قبول ہے، ورنہ یہ قابل الزام۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے سلسلے میں تیسری قسم کے اعمال وہ چیزیں ہیں جو ایک رسم کے طور پر مقرر کی گئی ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ بعض اوقات بعض لوگوں کے لیے توڑ دیتا ہے۔ اس کی مثال وہ لوگ ہیں جو بغیر دوا کے بیماری سے شفا پاتے ہیں۔ یہ خاص طور پر غریب ممالک میں کافی عام ہے جہاں دوائی حاصل کرنا مشکل ہے۔
اس کا تعلق سنن ابن ماجہ نمبر 2144 میں موجود ایک حدیث سے ہے، جس میں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ اپنے لیے مختص کیے گئے ہر اونس کو استعمال نہ کرے، جو کہ صحیح مسلم میں موجود ایک اور حدیث کے مطابق ہے۔ 6748 اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے، لہذا جو شخص اس حدیث کو صحیح معنوں میں سمجھتا ہے وہ سرگرمی سے رزق کی تلاش نہ کرے، یہ جانتے ہوئے کہ جو کچھ ان کے لیے بہت پہلے مختص کیا گیا تھا وہ ان سے محروم نہیں رہ سکتا۔ پس اس شخص کے لیے رزق حاصل کرنے کے روایتی ذرائع مثلا نوکری کے ذریعے حاصل کرنا اللہ تعالیٰ نے توڑ دیا ہے۔ یہ ایک اعلیٰ اور نادر درجہ ہے۔ صرف وہی شخص جو اس طرح کا رویہ اختیار کر سکتا ہے بغیر کسی شکایت یا گھبراہٹ کے، اور نہ ہی لوگوں سے کسی چیز کی توقع رکھے، اگر وہ یہ راستہ اختیار کرے تو الزام سے پاک ہے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنن ابو داؤد نمبر 1692 میں موجود ایک حدیث میں تنبیہ کی ہے کہ کسی شخص کے لیے یہ گناہ ہے کہ وہ اپنے رزق میں کوتاہی کرے۔ انحصار کرنے والے، چاہے وہ اس اعلیٰ عہدے پر ہوں۔ اگرچہ یہ جاننا ضروری ہے کہ اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو ذرائع عطا کیے گئے ہیں ان کا استعمال کرنا ان کو ترک کرنے سے کہیں بہتر ہے، کیونکہ کوئی چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے افضل نہیں ہے۔ باب 3 علی عمران آیت 31 کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ پر حقیقی بھروسہ تقدیر پر راضی ہونے کا باعث بنتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو بھی کسی کے لیے چنتا ہے وہ بغیر کسی شکایت کے اور چیزوں میں تبدیلی کی خواہش کیے بغیر قبول کرتا ہے، کیونکہ ان کا پختہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اپنے بندوں کے لیے بہترین چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ باب 2 البقرہ آیت 216 لیکن شاید آپ کو کسی چیز سے نفرت ہو اور وہ آپ کے لیے اچھی ہو، اور شاید آپ کو ایک چیز پسند ہے اور وہ آپ کے لیے بری ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ نتیجہ اخذ کرنے کے لیے یہ سب سے بہتر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات پر عمل کیا جائے، ان حلال ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق عطا کیے گئے ہیں، اس بات پر پختہ یقین رکھتے ہوئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ اندرونی طور پر بھروسہ رکھیں کہ صرف وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، جو بلا شبہ اس میں شامل ہر فرد کے لیے بہترین انتخاب ہے، چاہے وہ اس کا مشاہدہ کرے اور اسے اس کا احساس ہو یا نہ ہو۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔